السلام علیکم ناظرین، ہم اس چینل پر آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جو ایک کام کرتے ہیں وہ صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں، اپنے کام پر توجہ دینی شروع کر دیں۔ آپ اگر کچھ اور نہیں بیچتے، صرف دودھ بیچتے ہیں، آپ دودھ خالص دینا شروع کر دیں، امید ہے گھی والا بھی خالص دینا شروع کر ہی دے گا۔ اپنا کام اگر صرف ٹھیک ہو جائے، اپنی اخلاقی پختگی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائیں تو ان میں سے ایک شان یہ بھی تھی، فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو اخلاق دیے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اور یہ اخلاق کا بلند ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ جو اخلاقاً مضبوط آدمی ہوگا وہ قیامت میں میرے، اللہ کرے آپ موبائلوں پہ توجہ کم دیں اور میرے اوپر زیادہ دیں، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے میں نے۔ اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جیب میں بھی جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اس سے کبھی تھوڑا سا نا ادھر ادھر بھی آپ ہوا کریں، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق اتنی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ فرمایا میرا قرب ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک جز ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز نرم ہو، بڑی علامت ہے، لیکن صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے نا وہ ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے کہ تمہارے پاس پیسنجر 14,000 والا بھی ہو نا، جو آدمی جہاز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو، اور مسافر جو چڑھا ہے وہ 14,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے کسی ڈومیسٹک فلائٹ پہ، تو اس کو حکم ہے کہ تو چاہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ مالدار ہے پر تو نے بولنا اخلاق کے ساتھ ہے، جی جی کرنا ہے۔ دکاندار جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ کبھی تلخ نہیں بولتا، کبھی نہیں۔ آپ کپڑا لینے چلے جائیں تو وہ جا کے آپ نے اس سے کہا کہ جناب کپڑا دکھائیں، 2 4 5 نہیں وہ 10 تھان کھول دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں وہ یہ نہیں، میں تیرے پاس ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، تو کہتا نہیں میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی وہ نکال کے لاتا ہے۔ پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ سخت بات ہی کی کہ تجھے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، تو پھر بھی وہ ناراض نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے نا کچھ دنوں میں مال اور لانا ہے، آئیے گا میں آپ کا مطلوبہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر جاتے ہیں نا تو پھر وہ اصل بات کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ سوٹ انہیں ایک لینا ہے، نخرو تکو دے کنے نے۔ اب جو اس نے بات کی وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بندہ جب اس نے عہدہ لینا تھا نا، جب اس نے MP بننا تھا، مثال دے رہا ہوں، جب MN بننا تھا تب تو یہ کچھ اور تھا، اب یہ بدل گیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، یہ عہدہ لینے کے لیے بدلا ہوا تھا، بعد میں اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس وقت بدلا تھا جب اس کو چاہیے تھی، تمہاری ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، پسینے والا آدمی نہیں اچھا لگتا ہے MPA صاحب، لیکن اب مجبوری ہے نا اس کی۔ اور رات کو جب تنہائی میں اپنے ووٹروں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ تبصرے کرتے ہیں، کہتے تک کو یار کڈا مشکل کام ہے، ریڑھی والے دے بھی تردے کرنے پہنے۔ یہ مخلص نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، مخلص ہو تو انداز اور ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اخلاق اس بات کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ صرف میٹھا بولتے ہیں۔ سنو میرے جوانوں، یاد رکھنا، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق سچ بولنے کا نام ہے۔ آپ سچ بولیں، آپ صحیح بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی یہ غلطی پیدا ہو جاتی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔
یہ اخلاق ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں. ہم نے تو اخلاقی طور پر اتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا کہ رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ. کیوں اتنی تعریفیں کی آپ نے اپنے بیٹے کی؟ رشتہ کرتے وقت کیوں اتنی تعریفیں کی؟ اتنا آپ نے اونچا کر دیا. اور بعد میں تعریفیں کرنے والا والد کیا کہہ رہا ہے؟ تعریفیں کرنے والی اماں کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں تے آپ بڑا سمجھانی ہے، میری بھی نہیں سنتا. تو رشتہ کرتے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ولی ہے وقت کا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے. بچی والے بھی اسی طرح کا جھوٹ سچ بولتے ہیں. پھر جھوٹ بولنے والے تو اپنے اپنے کمروں میں ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ نے جھوٹ کی بنیاد باندھی تھی وہ ساری زندگی اذیت بن گئی. اس نے پریشان کر دیا، توڑ کے رکھ دیا. چند راتیں بھی سکون کی نہ گزر سکیں. اخلاق یہ ہے کہ آپ سچ بولیں. اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہ کرے. آپ کا لہجہ کبھی بھی اس طرح کا نہ ہو جس سے نفاق چھلکے. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق خود اپنے آپ کو ڈھالیں. آپ کے لہجوں میں آپ صحیح بات کریں. ہمارے ہاں بڑے بڑے باغ خواب دکھائے جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کہا جاتا ہے. میں سیرت کا ایک حوالہ دیکھ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا طائف کے ایک سردار نے کہا بڑے بڑے سبز باغ نہ دکھائیں یہ. میں اکثر پیران عظام کی خدمت میں بھی ادب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مریدوں کو دین بتاؤ، کرامتیں نہ سناؤ، ورنہ خود الجھ جاؤ گے بڑے. پھر وہ کرامت پہ کرامت مانگیں گے. میں نا یہاں سے کراچی جا رہا تھا تو لاہور ایئرپورٹ پہ ہی مجھے کچھ تکلیف ہے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا، میرا وجود، مجھے الرجی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہاں گرمی بڑی شدید ہے، تو آپ تشریف تو لا رہے ہیں اور آپ کی طبیعت. تو میں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ بارش عطا کرے، ٹھنڈ ہو جائے. تو ہمارا جہاز لینڈ کیا ہی تھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی. تو وہ نا ٹیلی فون پہ ایک دو کو بتانے لگ گئے کہ حضرت صاحب نے دعا کیا تو آتے ہی بارش ہو گئی. میں کیا ان ہور نہ کسی نے دسی، یہ مسئلہ خراب نہ کر دینا. ایسا نہ ہو کہ یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، ہو گئی اس کی حکمت تھی. دعائیں قبول کرتا ہے، میرے جیسے گناہگاروں کی بھی کرتا ہے. اس کی رحمت پہ امید ہے، جب مانگے وہ دیتا ہے اپنے فضل سے. لیکن آپ اس پر قائم ہو جائیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اس سے دشواری بڑھتی ہے. سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہانیاں، اور ہمارے لیڈر اللہ خیر کرے وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. میں دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے. جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے تھے وہ اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دینے لگ گئے. کہتے ہیں یہ مجبوری ہے. اور وہ جو کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ ہم آتے ساری فلانا کام کر دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دوبارہ لاؤ پھر کریں گے. اور نہ اس طرح کریں. آپ قوم کو سیدھی بات بتائیں کہ خزانے میں کیا ہے، کتنا وقت لگے گا، کس طرح کر کے چیزیں. میں لوگوں کے اندر تلخی بڑھ گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کپڑے پھاڑیں گے ایک دوسرے. یوں محسوس ہوگا جیسے ماحول میں شدت بڑھا دی. سبز باغ نہ دکھاؤ، سچ بولو. یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. سچ بولو. دیکھو طائف کے ایک سردار نے میرے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اگر آپ کو حکومت مل گئی تو کیا ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے، ہمیں بھی عہدے ملیں گے. اب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور حکومت ملنے کی خبریں پہلے سنا رہے ہیں. حضور تو حال یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام تو خندق میں چٹان پر ایک کدال مارتے ہیں، کتھوڑا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھائی شام بھی فتح ہو گیا. دوسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھی ایران بھی فتح ہو گیا. تیسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں روم بھی فتح ہو گیا. اور حضور تو ہجرت کے سفر میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سراقہ بن مالک سے کہ کیسر روم بھی فتح ہوگا، اس کے کنگن بھی آئیں گے، وہ تیرے ہاتھوں میں پڑیں گے. اتنی بڑی بڑی خبریں حضور رکھتے ہیں اور دیتے ہیں کہ دنیا فتح ہوگی. لیکن جب اس نے کہا نا، اب لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں سناتے، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں. لیکن حضور نے سیرت کیا دی جب اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں. تو یہ میرے کریم کا انداز ہے بات کرنے کا. حضور فرمانے لگے میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں، تم نے کہا حکومت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. اور میں یاد رکھو
हुकूमत उसी को मिलती है जिसे अल्लाह अता फरमाता है। बस ये मोहताज जुमला है, बात खत्म हो गई। जिसे रब देता है उसे मिलती। हम तुम्हें कोई बात क्यों दिखाएं? हमारे यहाँ सच बोलने का जब चलन हो जाएगा ना, एक सरदार थे, इमाम राजी ने लिखा है, अपने कबीले के सरदार थे, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए और खुल के बात की, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 4 बीमारियां हैं, 4 गुनाह हैं माज़अल्लाह मेरे अंदर, और मैं खुद भी तंग हूँ अपनी इन 4 बातों से। हुजूर मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन ये 4 चीज़ें मेरी जान नहीं छोड़ती। एक तो माज़अल्लाह मैं चोरी का आदी हूँ हुजूर, एक मैं शराब का रसिया हूँ माज़अल्लाह, नकले कुफ्र नबाशत, एक मैं औरतों की तरफ जाता हूँ, और चौथी बात यह है कि मैं बात में झूठ बोलता हूँ हुजूर, मैं छोड़ नहीं सकता, और शैदाई हूँ कि आपका कलमा भी पढ़ जाऊँ। तो मेरे करीम फरमाने लगे, देखो ये मेरे महबूब का अंदाज़ है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। क्या खूबसूरत अंदाज है बात करने का, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असां खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों ते गल्लां सजण दियां मिठियां। क्या अंदाज है हुजूर ने ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना थपकी दी, यूं पुश्त पे प्यार किया, और हुजूर ने ना प्यार करके फरमाया 4 नहीं छोड़ सकते तो एक तो छोड़ सकते हो ना, एक छोड़ दोगे? वो कहते मेरे दिल में अब बात घूमने लगी कि शराब बड़ी हराम है, नजस है छुड़वाएंगे, चोरी बड़ी खतरनाक है, किसी के हक पे डाका है ये छुड़वाएंगे, फिर ख्याल आता था कि बदनिकाही बड़ा जुर्म है ये छुड़वाएंगे। हमारे यहाँ लोग चोरी को तो जुर्म समझते हैं, झूठ को कहाँ को जुर्म समझता है। सियाने बंदे से पूछे ना कि झूठ बोला, तो कहते नहीं वो तो सियासी बात की थी, खत्म हो गई। और आम आदमी से पूछे, आम गुरबा से, आपने झूठ बोला? कहते नहीं मैंने तो बहाना किया था। भाई आपने झूठ बोला था, बस आपने झूठ का नाम बदल के बोला है वो झूठ ही। और मैं आपको बताऊं, किसी मजबूरी में कभी किसी ने अपने बेटे से कहा होगा, मजबूरी में किसी के पैसे देने होंगे, कोई बंदा वैसे तंग करता होगा, किसी मजबूरी में एक दफ़ा कह दिया पुत्र, उसे जाके कह मैं घर कोई नहीं, एक दफ़ा आपने कहा, शायद मजबूरी में कहा हो, फिर सारी जिंदगी आप रोएंगे कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोल, तू लाहौर जाता है तो बेटा मुझे लाहौर का बता, रोता है बाप, लेकिन वो एक दफ़ा आपने झूठ की आदत डाली, वो जिंदगी भर जाती नहीं। थक गए मिन्नत कर कर, ये इतना बड़ा अखलाकी जुर्म है। वो ताजर कहते हैं, वो सरदार कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल था कि इन 3 बुराइयों में से कोई छुड़वाएंगे। हुजूर ने फरमाया तो इस तरह कर, झूठ बोलना छोड़ दे, तो झूठ नहीं बोलना, जो बोलना है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। कहते हैं मैं तो समझता था ये शायद सबसे छोटा जुर्म है, और हुजूर ने फरमाया झूठ छोड़ दे। कहते हैं मैंने कहा जी हो गया वादा, पढ़ लिया कलमा, घर आ गया, शराब के करीब गया तो दिल में ख्याल आया, अगर शराब पी के मस्जिद में जाऊंगा और किसी सहाबी ने बू सूंघ के कहा कि शराब पी है, झूठ तो बोलना नहीं, और सच बोलूंगा तो शर्मिंदा कितना होगा कि ये हालत लेके हुजूर की बारगाह में आया। कहते हैं उठाई बोतल दीवार से दे मारी, फिर किसी का माल रात को नजर पे आ गया। अभी मुझे साहब बता रहे थे कि अभी आते आते भी किसी का बटवा चोरी हो गया। देखो कितनी को देर खाएगा को बंदा, अगर किसी ने किसी का मोबाइल ले लिया, पैसे ले लिए, कितनी। वो मुल्ला रूमी कहते हैं कि चोर था तो उसका बेटा कहने लगा कई दिनों से फाका है अब्बा जी, तो चोरी करनी है। उसने कहा वो जो सामने घर है ना, यहाँ दिया जल रहा, वहाँ से चोरी कर ला। कहने लगा अब्बा जी उतने मालदार तो नहीं है। कहने लगा पुत्र कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मैंने कई दफ़ा चोरी की है। उसका बेटा कहने लगा अब्बा तूने वहाँ कई दफ़ा चोरी की है
تیرے گھر دیا نہیں جلا لیکن وہاں تو آج بھی جل رہا ہے. کبھی ناجائز پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں, کبھی چوری کے پیسوں سے بھی دیے جلے. ایسا بھی کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق مار کے اپنے گھر لے آئیں اور پھر آپ کا بچہ بڑی تعلیم حاصل کر جائے, اخلاقی بلندی لے جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے بچے بے سکون ہوں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے سو جائیں. آپ جائز پیسے لائیں تاکہ گھر میں پیسے بھی آئیں اور سکون کی نیند بھی آئے, تاکہ وہ مال آئے جو ذہن کو کھولے, کند ذہن نہ بنائے. کہتے ہیں کہ میں چوری کے قریب جانے لگا تو خیال آیا اگر صبح لوگوں نے پوچھا چوری کی تو نہیں, تو جھوٹ تو بولنا نہیں نا, اور سچ بولوں گا تو بنے گا کیا. کہتے ہیں تینوں کام گئے. پھر میرے دل میں خیال آیا میں اس عورت کی طرف بڑھا جہاں میں جاتا تھا. اس رستے جا رہا تھا تو ایک جگہ تو یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے پوچھا مسلمان تو نہیں ہو گئے, سنا ہے مسلمان ہو گئے. اور ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں جاتے ہی دل میں خیال آیا اگر وہ پوچھے گی مسلمان ہو گئے ہو, اگر کہوں گا ہاں تو پھر کیا بنے گا؟ مسلمان ہو کے یہ کام کرتا ہوں. اور اگر کہوں گا نہ تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا. حضور نے منع کیا ہے. فرماتے ہیں میرے باقی تینوں بھی چھوٹ گئے. میں آ کے مسجد شریف میں بیٹھا اور حضور کا چہرہ دیکھ کے درود پڑھنے لگا, اور میرے دل سے بار بار آواز آتی تھی کریم تیرے کرم کے صدقے جاؤں, ایک جھوٹ چھڑوایا ہے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے ہیں.